انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 6 باب 12 سے 19 آیت تک۔ اور ان دنوں میں وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری، اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جنہیں اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، اور فیلبوس اور برتمائی، اور متی اور تھوما، اور یعقوب بن حلفائی، اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسکریوتی جو پکڑوانے والا بھی ہوا، اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت، اور یہودیہ اور یروشلم اور سور و صدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مسیحو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ میں آج 30 اکتوبر کی پاک ماس کی تلاوتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ یہ تلاوتیں رومیو کے خط 8 باب 12 تا 17ویں آیت اور لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب 10 تا 17ویں آیت پر مشتمل ہے۔ ان دونوں تلاوتوں پر میں روشنی ڈالوں گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی تلاوتوں کا مرکزی پیغام یہ ہے: جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا کرتے ہیں وہ لازمی نہیں کہ صحیح ہو۔ جب کوئی معتبر شخص ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ وہ عمل یا فعل صحیح نہیں ہے اور وہ ہمیں ایک متبادل اور بہتر لائحہ عمل پیش کرتا ہے تو ہمیں وہ عمل کو اپنانا چاہیے۔ مقدس پولس رسول نے اپنے خط کے ذریعے اپنے نئے رومی مسیحوں کو ہدایت دی کہ اب جب کہ وہ مسیحی بن چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی من مانی زندگی گزارنا ترک کریں اگر وہ ابدی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ بلکہ مقدس پولس نے انہیں آگاہ کیا کہ مسیحی بننے پر انہوں نے روح القدس پایا اور وہ اب خدا کے فرزند کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ اب خدا کے فرزند کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ خدا کو ابا یا باپ کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس ناطے سے وہ یسوع مسیح کے جلال کے حصہ دار ہوں گے، بشرطے کہ وہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں۔ اور آج کی انجیل میں ہم نے سنا کہ یسوع نے کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا رہا۔ وہاں ایک بزرگ عورت تھی جو کچھ عرصے سے کبڑی تھی۔ عبادت کے بعد یسوع نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے شفا بخشی۔
یعنی وہ فلفور سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کے سردار نے اس عمل پر سخت اعتراض کیا، کیونکہ وہ سبت کے دن کا دن تھا جب خداوند یسوع نے وہ معجزہ کیا تھا۔ یسوع نے واضح کیا کہ جیسا ہر کوئی سبت کے روز اپنے بیل یا گدھے کو کھول کر اسے پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہے، اسی طرح اس نے اس بندی کو جو اتنے عرصے سے کبڑی تھی اسے اس بند سے چھڑایا، بلکہ یسوع نے صرف اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بی بی تو اس کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس نیک عمل کی ادائیگی پر اس سردار کو کیوں کر اعتراض تھا؟ یسوع کے اس منہ توڑ جواب پر عبادت خانے کا سردار خاموش رہا۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، اس سوچ بچار کے آغاز پر میں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم سوچتے یا کرتے ہیں وہ لازمی نہیں کہ صحیح ہو، اور جب کوئی معتبر شخص ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ وہ عمل یا فعل صحیح نہیں ہے تو ہمیں اس کا بہتر لایا عمل کو اپنانا چاہیے۔ کیا ان نئے رومی مسیحوں نے اپنے استاد اور گرو پولس کی ہدایت پر عمل کیا؟ کیا عبادت خانے کا سردار یسوع کی وضاحت سننے پر اس کی سوچ میں تبدیلی آئی؟ کیا ہم آج کی تلاوتیں سننے پر محسوس کرتے ہیں ہمیں اپنی کسی سوچ یا رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ ہم کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ دوسرا کوئی بندہ یا بندی اپنے کردار میں تبدیلی لائے جبکہ میں اپنے رویے میں منجمد ہوں؟ جب میاں یا بیوی ایک دوسرے کو کسی بھی فعل، عمل یا رویے میں تبدیلی لانے کو کہتے ہیں، یا والدین بچوں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ہدایت دیتے ہیں، کیا میاں بیوی اور بچے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ عزیز مسیحو، مقدس پولس نے آخر میں اپنی رومی کلیسیا سے کہا کہ اگر وہ مسیح کے جلال میں حصے دار بننا چاہتے ہیں تو انہیں یسوع کے ساتھ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہوئے کیونکہ ان میں سے بہتیرے شہید ہوئے۔ میں بھی عزیز مسیحو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہتیرے پاکستانی مسیحوں نے اپنی نجات دہندہ کے نام میں دکھ اٹھایا بلکہ شہادت بھی قبول کی، اور موجودہ مسیحوں میں یہی جذبہ موجود ہے۔ آمین۔